السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ واقعہ تلفظ کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 9 ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کے سورہ واقعہ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ آپ نے اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ دیکھیے حروف کی کیسے پہچان کرنی ہے، حروف کے مخارج کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ باتیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، دیکھیں وَكَانُوا، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وَكَانُوا، اس کاف کو موڑا نہیں کرنا، نون پیش واو، نو واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانُوا یقولون، قاف موٹا پڑھیں گے۔ دیکھیں قاف کلرفل آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ سے ہے۔ یقولون، قاف پیش واو قو، لام پیش واو لو، یہ واو مدہ ہیں تو ہم نے اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نون پہ جو ہے نا وقف بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی نون کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یقولون وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا، دو حمزہ ہیں، حمزہ زب حمزہ زیر ای، لمحہ اس کو بالکل نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کو لمحہ کر دیا یا دوسرے حمزہ کو لمحہ کر دیا، دونوں کو لمحہ نہیں کریں گے۔ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کرنا ہے۔ اِذَا متنا، دیکھیں تا کو ساکن کرنا ہے، میم زید تا مت، جب ساکن ہو جائے گا تو ہم نے اس کی ڈبل آواز نہیں کرنی، یعنی تا کو حروف قلقلہ اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا متنا 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 کریں گے تو یہ غلطی ہے، یعنی اس کے اوپر قلقلہ ہو جائے گا۔ تو تا حروف قلقلہ سے ہے ہی نہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال، تو ان میں سے تا نہیں ہے۔ تو دیکھیے پھر جب تا کو ساکن کریں گے تو اس کی ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے۔ متنا، نون کے آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، اس بات کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اِذَا متنا وَكُنَّا، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں۔ وَكُن، کاف کو موڑا نہیں کرنا، آگے نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون مشدد ہے۔ تو میں نے آپ کو بارہا اسی ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ جب بھی نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو غنہ کرنا ہے وَكُن، غنہ کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، را کو اوپر پڑھیں گے، آگے الف بھی ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ دیکھیں با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، آگے واو مشدد ہے تو ہم نے با کی دو زبر کی جو تنوین ہے اس کو واو کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے۔ واو حروف یرملون سے ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، غنہ کریں گے۔ ترابا وعظاما، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وائی نہیں کرنا، حمزہ نہیں کرنا، بلکہ عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ذو حروف مستعلیہ سے اس کو مٹا کریں گے، آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ وعظاما، دیکھیں میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، آگے حمزہ، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ حمزہ حروف خلقی سے ہے تو حروف خلقی کتنے ہیں؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ تو بغیر غنہ کے کیسے پڑھنا ہے؟ وَعِظَامًا، وَعِظَامًا،
آئنا، اب پھر دو حمزہ آگے ہیں، آئنا، دوسرے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو نون کے سامنے لانا ہے، نون مشددہ غنہ کریں گے، آئنا وعظاما آئنا لمبعوثون، لمبعوثون۔ یہاں ایک بات خاص یہ ہے کہ دیکھیں با جو ہے یہ ساکن ہے، تو با کن حروف میں سے ہے؟ با حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان میں سے با آ گیا، با ساکن ہے، تو ہم نے اب اس کو خوب جو ہے نا جنبش دے کے، حرکت دے کے پڑھنی ہے تاکہ قلقلہ ہو جائے، لمب، لمب، مب۔ دیکھیں آپ کو یہ جو ڈبل آواز آ رہی ہے اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ حروف ادا کرنے آ جائیں گے۔ تو پڑھیں گے لمب، لمبعوثون، عین پیش واو عو، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، واو مدہ ہے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، ان دونوں کو عوثون، ان دونوں کو دو دو حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے، آخر پہ وقف کرنا ہے، لمب، لمبعوثون۔ اب سنیے اس کو، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ اب آگے چلتے ہیں، اوا آباؤنا الاوا، دیکھیں لمحہ بالکل نہیں کریں گے، واؤ کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، اوا، اوا، آبا، دیکھیں باقی آگے الف اس کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، آبا، آ کے اوپر حمزہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، اس کو بھی دو حرکات لمبا کریں گے، اوا آبا، با کو لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر بڑی مد ہے، اوا آباؤنا اونل، حمزہ کے اوپر پیش ہے، اونل اولون، حمزہ کو واو کے سامنے لانا ہے، اوا، دونوں اور گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہو جائے گا، اولون، لام پیش واو لو، واو مدہ، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، اوا آباؤنا الاولون، آخر پہ وقف کریں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، قل ان الاولین، قل، دیکھیں قاف حروف مستعلیہ سے اس کو مٹا کرنا ہے، قل، آگے لام ساکن ہے، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، قل، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی آیت کے اندر بتایا تھا نا تا کے اوپر بھی قلقلہ نہیں کرنا، اسی طرح لام کے اوپر بھی قلقلہ نہیں کرنا، بعض لوگ پڑھتے ہیں قل، 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 یعنی اس کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں، جنبش دے دیتے ہیں، تو جبکہ یہ غلط ہے، لام حروف قلقلہ سے نہیں ہے تو لام کو ساکن کرنا ہے، قل، بس لام ساکن ہو جائے گا، آواز ختم ہونی چاہیے، قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قل ان حمزہ کو نون کے سامنے لانا ہے، نون مشددہ غنہ کریں گے، ان قل ان الاولین، اوہ، یہ لام کے اندر الف ہے، اس کے اوپر زبر آ گئی تو حمزہ بن گیا، حمزہ کو واو کے سامنے لانا ہے، واو مشدد ہے، واو کو جب پڑھیں گے دونوں اونٹ گول کرنے ہیں تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا، ان الاولین، لام زی یالین، یہ یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، نون کو لمبا نہیں کرنا، ان الاولین، ان الاولین والآخرین، والآخرین، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ سے ہے، رین، را زی یا رین، یہ یا مدہ، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، قل ان الاولین والآخرین، قل ان الاولین والآخرین۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح آسانی کے ساتھ اس سبق کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کی بارہا پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو حروف کی صحیح پہچان ہو جائے، مخارج کی ادائیگی آپ کو صحیح پتہ چل جائے، حروف قلقلہ کتنے ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو بارہا دیکھنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔